ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. اور تم میں سے جو شخص بھی آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کی حالت کو خوب جانتا ہے. بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. تم سب آپس میں ایک ہی ہو، بس ان کنیزوں کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لیا کرو اور انہیں ان کے مہر حسب دستور ادا کرو، مگر صرف وہ کنیزیں جو پاک دامن ہوں، نہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. پس جب وہ کنیزیں نکاح کے حصار میں آ جائیں، پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کے لیے اس سزا کی نصف سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ کنیزوں سے نکاح کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے اپنے بارے میں بدکاری کا اندیشہ ہو، اور اگر تم ضبط و صبر سے کام لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کر دے، اور یہ کہ جو صالحین تم سے پہلے گزرے ہیں تمہیں ان کے طریقوں پر چلائے، اور یہ کہ تمہاری جانب توجہ فرما کر تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اور اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور نکل جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کو طبعاً کمزور پیدا کیا گیا ہے. سورہ نساء آیات نمبر 29 تا 35 میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے اور ایک دوسرے کا خون بہانے کی ممانعت، خواہ مرد ہو یا عورت، روز قیامت اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. میاں بیوی کے درمیان اختلافات کی صورت میں دونوں کے خاندان سے ایک ایک ثالث مقرر کرنے کی ہدایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی خرید و فروخت ہو، اور نہ
ایک دوسرے کو قتل کرو، بے شک اللہ تم پر ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اور جو کوئی زیادتی اور ظلم سے یہ کام کرے گا تو ہم ان قریب اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ مخاطب اہل ایمان ہے کہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے پرہیز کرتے رہو تو ہم تمہاری چھوٹی خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں ایک باعزت مقام میں داخل فرما دیں گے۔ پچھلی آیات میں بیان کردہ تمام اعمال بشمول یتیموں اور عورتوں کے حقوق، تقسیم وراثت، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا اور ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنا سب بڑے گناہوں میں شامل ہیں۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض۔ اور ہم نے جن چیزوں میں تم کو آپس میں ایک دوسرے پر فوقیت اور برتری عطا کی ہے، ان چیزوں کی ہوس اور تمنا نہ کیا کرو۔ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہاں بعض انسانوں کو دوسروں پر کسی چیز میں فوقیت عطا کی گئی ہے، کسی کو مرد بنایا ہے اور کسی کو عورت بنایا۔ بعض انسانوں کو ذہنی، جسمانی، معاشی یا معاشرتی برتری عطا کی ہے، جبکہ بعض کو ان کے مقابلے میں کمتر رکھا۔ یہ سب کچھ ان لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ اس امتحان کا اصل مقصد جنت کا حصول ہے۔ اصل اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، جنت کے حصول کے لیے برابر کے مواقع حاصل ہیں۔ ایک غریب شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر ایک امیر شخص سے آگے نکل سکتا ہے، جبکہ ایک عورت اپنے اعمال کے ذریعے ایک مرد سے آگے نکل سکتی ہے، کیونکہ روز قیامت سب کو اجر ان کے کیے ہوئے اعمال کی بنیاد پر ہی ملے گا۔ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما۔ مردوں کو ان کے اعمال کے مطابق اجر ملے گا اور عورتوں کو ان کے اعمال کے مطابق اجر ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے ہر شخص کے لیے ماں باپ اور قرابت داروں کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ معاہدے کے مطابق وارثین کے علاوہ بعض لوگوں کو وراثت میں سے ادائیگی عرب کا پرانا دستور تھا۔ ان ابتدائی احکام میں اسے برقرار رکھا گیا تھا، لیکن وراثت کے تفصیلی احکام کے بعد یہ ادائیگی منسوخ ہو گئی۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر محافظ و نگران ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پس جو عورتیں نیک ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں اور شوہروں کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی ان کے حقوق کی نگہداشت کرتی ہیں۔
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، پھر انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور پھر انہیں سزا دو. پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان کے خلاف خواہ الزام کی راہ تلاش نہ کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا. بے شک اللہ سب سے بلند مرتبہ اور سب سے بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اور اگر تمہیں شوہر اور بیوی میں باہمی کشمکش کے بڑھ جانے کا خوف ہو تو تم ایک منصف شخص مرد کے خاندان سے اور ایک منصف شخص عورت کے خاندان سے منتخب کر کے بھیجو. اگر وہ دونوں شخص صلح کرانے کی نیت کر لیں گے تو اللہ ان دونوں شوہر اور بیوی کے درمیان موافقت کی راہ پیدا فرما دے گا. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے. سورہ نساء آیات نمبر 36 تا 43 میں صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے، ہر ایک شخص سے اچھا سلوک کرنے، تکبر اور بخل سے بچنے کی تلقین، نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت کا بیان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ، اور نزدیکی پڑوسی اور دور کے پڑوسی کے ساتھ، اور ہم مجلس اور مسافر کے ساتھ، اور وہ لونڈی یا غلام جن کے تم مالک بن چکے ہو ان سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہو کر اپنی بڑائی پر فخر و تکبر کریں، اور ایسے لوگوں کو جو خود بھی بخل کرتے ہوں اور دوسروں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہوں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو چھپا کر رکھتے ہوں کہ مبادا کوئی ضرورت مند ان سے مال کی درخواست کر دے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. اور سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی.
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خیرات کیا کرتے، اور اگر یہ ایسا کرتے تو ان کی نیکی کا حال اللہ سے چھپا نہ رہتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہوگی تو اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور اپنے پاس سے مزید اجر عظیم عطا فرمائے گا۔